کہ اسلام نے سب سے زیادہ آسان اگر کسی شے کو قرار دیا ہے تو وہ شادی ہے. شادی سے آسان کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. سب سے آسان ہے شادی. جس کو ہم نے بہت بھاری بنا لیا ہے, جس کو ہم نے بہت مشکل بنا لیا ہے. شادی مشکل نہیں ہے, شادی آسان ہے. مگر وہ شادی آسان ہے جو اسلامک شادی ہو, جو اسلام کے دائرے میں رہ کے کرنا ہو آپ کو, تو وہ شادی بہت آسان ہے. مثلا نہ اس میں جہیز ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ مہر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ نہ لڑکی کا باپ فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ لڑکے کا باپ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی لیے جب مولا علی کی شادی کی, رسول اللہ نے جناب زہرا سے, علی زہرا سے شادی کرنا چاہتے ہو, کہا جی, کہا کچھ ہے, کہا میرے پاس تلوار ہے, میری زرہ ہے. کہا آپ ایسا ہے, تلوار تو آپ اپنے پاس رکھیے, جہاد میں کام آئے گی, یہ جو زرہ ہے اسے بیچ دیجئے. کیونکہ جو علامہ مجلسی لکھتے ہیں, کہا جو کام آج تک زرہ کرتی تھی جنگ میں, وہ آج کے بعد دعائے فاطمہ کرے گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. جو جنگ میں کام زرہ کرتی تھی وہ اب دعائے فاطمہ کرے گی. زرہ بیچ دی گئی, بیچ کے 500 درہم میں بکی. اس 500 درہم میں جہیز خریدا گیا, وہ جہیز جناب زہرا کو دیا. تو پہلا جہیز جو خریدا گیا ہے وہ لڑکی کے باپ نے اپنے پیسے سے نہیں خریدا ہے, وہ لڑکی کے باپ رسول اعظم نے علی سے پہلے مہر لیا, اس کے بعد جہیز خریدا. تو اگر ہم اسی اصول پر قائم رہتے کہ جب بھی لڑکی کا باپ جہیز دے اپنی بیٹی کو تو پہلے لڑکے سے مہر لے, اور جتنا مہر لے رہا ہے اتنا ہی جہیز دے رہا ہے, تو آج یہ فتنہ فساد نہ برپا ہوتا, آج لڑکی کے باپ اٹیک سے نہ مرتے, آپ لڑکی کا باپ بیچارہ مریض اور پریشان نہ ہوتا. جس کے بیٹیاں ہو جاتی ہیں وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, مقروض ہو جاتا ہے, نہ جانے کس کس سے قرضہ لے کے آتا ہے, بعد میں بیٹی کو جہیز دیتا ہے. کیوں؟ کہیں وہ لوگ جن کے یہاں میری بیٹی جا رہی ہے اس کو تانے نہ دیں, اس کو طنز نہ کریں, اس کو پریشان نہ کریں. تو لڑکی کا باپ بیچارہ قرض لیتا پھرتا ہے. قانون اسلام سے ہٹو گے, اگر اسلام کے قانون سے ہٹو گے تو یہی پرابلم ہوں گی, یہی پریشانیاں ہوں گی, یہی مصیبتیں ہوں گی. ورنہ جہیز کا قانون یہ ہے لڑکی کے پیسے سے نہیں, باپ کے پیسے سے نہیں, بلکہ شوہر کے پیسے سے خریدی جائے گی, وہ جو مہر دے گا. اچھا, اسی لیے اسلام نے مہر کو بھی آسان کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کا باپ اتنے بڑے بڑے مہر بندھوانے لگے لڑکے کے اوپر کہ لڑکے میں شادی کرنے کی ہمت ہی نہ ہو. جیسے بعض ممالک کہتے ہیں جس میں بیچاری لڑکیوں کا اتنا مہر باندھا جاتا ہے کہ لڑکے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے اسلام نے پہلا مہر صلوات کو قرار دیا تاکہ لڑکی کا باپ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے, لڑکے کا باپ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے. پہلا, یا ایک عورت آئی نبی کی خدمت میں, ایک جوان لڑکی, اور آ کے کہتی ہے مسجد میں, یا رسول اللہ میری شادی کر دیجئے. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اگر یہ لڑکی آتی مولویوں کے پاس, علماء کے پاس, آپ کے پاس, تو آپ اس کو بدنام کر کے رکھ دیتے اور یہ کہتے کتنی خطرناک لڑکی ہے, کتنی بے حیا لڑکی ہے, کتنی نجس لڑکی ہے, کیسی لڑکی ہے, اسے حیا نہیں, اسے شرم نہیں ہے, آ گئی اپنی شادی کے لیے بات کرنے کے لیے. اسلام تمام صحابہ نے اس کو برا سمجھا, مگر رسول نے برا نہیں سمجھا. رسول نے کہا بڑی اچھی لڑکی ہے, اس لیے کہ یہ حرام سے بچنا چاہتی ہے, حلال کرنا چاہتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ہمارا معاشرہ اصل میں اسلامی نہیں رہا. ہم مسلمان ہیں مگر اسلام ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں؟ مطلب لڑکی آ گئی بھائی, جب لڑکی غلط کام کرے گی تب آپ کی ناک نہیں کٹے گی, چونکہ وہ لڑکی کہتی ہے میرے اندر جذبات ہیں, جذبات پہ قابو کرنا مشکل ہے, کیا پتا مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, یا رسول اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتی ہوں, میری شادی کروا دیجئے کسی جوان سے. تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی نے اعلان کیا بتاؤ کون ہے تم میں سے جو اس لڑکی سے شادی کرے. ایک جوان اٹھا, یا رسول اللہ میں کروں گا اس لڑکی سے شادی, اس پاکیزہ لڑکی سے میں شادی کروں گا. نبی نے کہا کچھ دینے کو ہے؟ کہا مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. کہا بیٹھ جاؤ. دوبارہ پھر کہا کون کرے گا شادی؟
پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر وہی جوان اٹھا، پھر تیسری مرتبہ بھی وہی جوان اٹھا۔ نبی نے فرمایا کچھ ہے، کچھ تعلیم ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، قرآن کی نالج میرے پاس ہے۔ بھائی ایک مرتبہ نبی نے لڑکی سے کہا کہ میں تیری شادی اس لڑکے سے کر رہا ہوں اور اس کا مہر ہے قرآن کی تعلیم، چونکہ تجھے قرآن نہیں آتا تو تیرا شوہر تجھے قرآن کی تعلیم دے گا، یہ تعلیم دینا ہی تیرا حق مہر ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب دیکھیے معاشرہ کتنا اسلامی بن سکتا ہے، مطلب کتنا آسان بنایا اسلام نے مہر کو، ادھر صلوات مہر قرار دیا، ادھر قرآن کی تعلیم مہر میں قرار دی۔ اور جو جوان لڑکے ماشاءاللہ کما رہے ہیں ان کو میں کچھ مہر بتانا چاہتا ہوں، مثلا اپنی شادی کریے آپ لڑکی سے کہ یہ تیرا مہر ہے، حج کراؤں گا تجھے، حج ہو جائے گا، میں تجھے کربلا کی زیارت کراؤں گا، میں تجھے مکے لے جاؤں گا، میں تجھے مدینے لے جاؤں گا۔ سارا مہر جو ہے دنیاوی نہ رکھیے، ایسا مہر رکھیے جو آخرت میں تمہارے کام آئے۔ یہ بھی مہر ہو سکتا ہے کہ تمہارا مہر یہ ہے کہ میں ایک غریب کی فیس دیا کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بیوی کے بھی کام آئے گا، تمہارے بھی کام آئے گا۔ مثلا ایک غریب لڑکا ہے، اس کی فیس دینے کو پیسہ نہیں ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اپنی بیوی کا مہر رکھیے 2 بچوں کی فیس دیا کروں گا تو یا 1 سال تک دوں گا مثلا، تو یہ مہر ہو سکتے ہیں مگر ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ مہر میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک ہے بیوی کا حق ہے مہر، بیوی کا حق ہے اس کا احترام کرنا، بیوی کا حق ہے اس سے پیار سے پیش آنا، بیوی کا حق ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اس کے لیے لباس کا انتظام کرنا۔ یہ واجبات میں سے، پھر میں اپنے جوانوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ واجبات میں سے ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ مسجد میں لگے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، دن رات مسجد میں ہیں اور بیوی کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر رہے تو وہ اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ آپ کو وہ روزہ قبول نہیں کرتا، اللہ وہ آپ کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ کا حق آپ کی گردن پہ ہے عبادت، اسی طرح بیوی کا حق آپ کے اوپر واجب ہے، اور وہ ہے اس کے لیے روزی کما کے لانا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اس کے لیے لباس کا انتظام کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اسلام میں آپ کی فیملی کو منع نہیں کیا گیا کسی چیز سے۔ اگر آپ کی حیثیت 10,000 کا سوٹ پہنانے کی ہے بیوی کو تو 10 کا پہنائیے، اگر اپنی بیوی کو آپ محل میں رکھ سکتے ہیں تو محل میں رکھیے، اگر اپنی بیوی کو آپ اچھے آلات، اسلام تو کہتا ہے ہم نے تجھے مرد اسی لیے بنایا ہے تاکہ تو کمائے اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے۔ یہ ہے اسلام۔ اچھے سے اچھا انتظام کیجیے بیوی کے لیے، اچھے سے اچھا انتظام کیجیے۔